بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس نمبر 68 پڑھیں گے اور رکوع نمبر 35 پڑھیں گے۔ تیسرا پارہ ہمارا چل رہا تھا لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ اور شان نزول ہے۔ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ نمرود سے ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہم نے جب ایک آدمی کو بادشاہ بنایا، سلطنت کی، تو وہ میرے ہی وجود کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ نمرود جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، کون اللہ کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو بادشاہی میری ہے، ہر کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا آگے سے نمرود، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ تو اس نے کیا کیا کہ دربار میں ایسے شخص کو بلایا جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو قتل کر دیا، اور جس کو پھانسی کی سزا دینا تھی اس نے رہائی کرا دیا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، میں جس کو چاہوں موت دے دوں، جس کو چاہوں زندگی دے دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر تھے، تو انہوں نے ایک اور طریقے سے ان پہ وار کیا اور کہا چلے ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آئی ہے مجھے، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم آج ذرا سورج مجھے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو قرآن میں ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ مبہوت ہو گیا وہ شخص۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دھاک بیٹھا دی اس کے اوپر۔ پھر اسی آیت کے اگلی آیت میں ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایک ایسی بستی سے گزرے، کھنڈرات سے گزرے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ بستی جو ہے اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے وہاں پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا ایسے لوگوں کو؟ تو عزیر علیہ السلام کے ساتھ روایات میں آتا ہے ایک گدھا تھا اور کھانا تھا ساتھ۔ تو عزیر علیہ السلام کو وہاں اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، 100 سال تک وہاں سوتے رہے۔ پھر جب عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا تو اس سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں اور اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، کھانا ویسا کا ویسا تازہ پڑا تھا، لیکن جو گدھا تھا وہ گل سڑ کر ڈیکمپوز ہو چکا تھا بالکل۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ کے ہاتھ میں ٹائم اینڈ سپیس ہے، اللہ جب جیسا کرنا چاہے، جتنا سلانا چاہے، جب زندہ کرنا چاہے تو پھر کر سکتا ہے۔ تو اس گلے سڑے ہوئے گدھے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں نشانی بنا دی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دکھایا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا، سب کے ساتھ ہونا چاہیے، تو یؤمنون بالغیب پھر کدھر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں اولئک هم المفلحون، جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اگر سب کے ساتھ معجزات ہونے لگ جائیں، سب کو ہر چیز نظر آنے لگ جائے، تو پھر یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانا کہاں جائے گا؟ بہرحال ڈیٹیل ہے انشاءاللہ، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الوقت ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں جن کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ وہ پہلی آیت یہ ہے جب نمرود کا مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، حمزہ کا مطلب کیا آتا ہے؟ لم کا مطلب آتا ہے نہیں۔ علم کیا نہیں؟ جیسے ہم نے علم ترى کیف میں پڑھا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا سورۃ الفیل میں علم ترى کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ فعل ربک، آپ کے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بہت ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا۔ علم حمزہ کا مطلب کیا آتا ہے؟ لم کا مطلب نہیں آتا ہے۔ تارا رویت سے ہے، رویت ہلال کمیٹی والے جب چاند دیکھتے ہیں نا تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چاند دیکھ رہی ہیں، تو ان کو رویت سے منسوب کیا جاتا ہے، یعنی دیکھنے کے منظر میں آتا ہے وہ لفظ بھی۔ تو تارا رویت یہ بھی وہی لفظ ہے، تھوڑا سا آپ کنیکٹ کر لیں اس لفظ کو۔ تو علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی، طرف اس کے جس نے حاجہ، جس نے جھگڑا کیا۔ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ خبر پہنچی کہ جب ایک شخص نے جھگڑا کیا، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں۔ ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگ گیا اس کے رب کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ الملک، ان کے آتاہ اللہ الملک، عطا کی اسے اللہ نے الملک، بادشاہت، یعنی وہ شخص جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا اس کو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی۔ اذ قال، جب کہا، اذ کا مطلب جب آتا ہے، قال کا مطلب کہا۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو یحیی، حیات دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، یعنی وہ جو سامنے حجت بازیاں کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا نمرود، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال داغتے ہوئے فرمایا تو بے شک میرا رب کیا کرتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو پھر جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتایا واقعہ، تو پھر نمرود نے وہ بات دہرائی، دیکھتے ہیں کیا کہا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، قال، اس نے کہا، انا، میں،
احیی میں زندہ کرتا ہوں یعنی حیات بھی دیتا ہوں، و امید اور میں موت بھی دیتا ہوں۔ وہی واقعہ جو میں نے بتایا کیسے کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ ایک شخص کو لا کر موت کے گھاٹ اتار دیا جو بے قصور تھا، اور جو قصوروار تھا جس کی پھانسی کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا، تو کہا کہ دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اللہ کے بہت ہی عظیم پیغمبر تھے تو انہوں نے ایک اور سوال داغتے ہوئے کہا قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے فإن اللہ، فا کا مطلب پس آتا ہے ان فیکٹ یا بے شک، یقیناً، تحقیق کے مطلب میں آتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، تو فإن اللہ پس بے شک اللہ یأتی لے آتا ہے یعنی لاتا ہے بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، بے شک اللہ لاتا ہے بالشمس سورج کو من المشرقی مشرق سے، فأتی پس تم لے آؤ بہا اس سورج کو من المغرب مغرب سے، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں تم مغرب سے لے کے آ جاؤ، میں تب مانوں گا تمہیں۔ فبہت الذی کفر، تو پس مبہوت ہو گیا یعنی اس کے اوپر روب بیٹھ گیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ لاجواب ہو گیا، الذی وہ جس نے کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین اس قوم کو جو ظالم ہیں یا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے آپ کو عزیر علیہ السلام کا قصہ پہلے بیان کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ خبر بھی آپ کے پاس پہنچی تو نہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں او کالذی مرہ، یا ماند اس کے جو مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی سے، یا اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جو گزرا ایک بستی سے۔ وہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے۔ وہی خاویۃ روایات میں آتا ہے اور مستند بھی ہے، وہی خاویتن اور وہ گری ہوئی تھی، خاویہ گری ہوئی کہتے ہیں یعنی اس کی مانند یہ ہے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ہم آپ کو بتائیں جو گزرا ایک بستی کے اوپر، وہی خاویتن اور وہ گری پڑی تھی علی عروشی اپنے چھتوں کے بل، یعنی چھتیں اندر گری ہوئی تھی اس بستی کی، تو وہاں سے گزرے تو اس نے کہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انا کہ کس طرح یحیی حیات یعنی زندہ کرے گا هذه اس کو اللہ بعد موتها بعد موت کی، یعنی یہ لوگوں کے ہڈیاں گلی سڑی ہوئی ہیں اور اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، سب کچھ بکھرا ہوا ہے۔ دل میں انسان کے خیال آتا ہے نا بعض اوقات یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس پیغمبر کو چونکہ پیغمبر بنانا تھا، چونکہ ان کو کچھ سمجھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو موت دی اللہ نے اسے 100 عام سال، تو اللہ نے اس کو موت دے دی 100 سال تک۔ اللہ اکبر، قرآن کے الفاظ ہیں، ضرور غور سے پڑھیں اور غور سے سنیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے موت دے دی 100 سال تک، ثم بعث پھر اس نے اٹھایا اسے۔ اللہ اکبر، ثم بعث، ثم کا مطلب پھر، بعث بعثت کہتے ہیں بھیجنے کو، عام کہتے ہیں سال کو، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، آپ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو عام الحزن کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سال آیا جسے غم کا سال کہا جاتا ہے، جس میں بڑے قریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، جن میں چچا بھی شامل تھے، جن میں ان کی زوجہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، اس کے ساتھ بہت سے اور کچھ لوگ تھے جنہیں عام الحزن کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے، تو عام سال کو کہتے ہیں، 100 کہتے ہیں 100 کو، تو ثم بعث پھر اس نے 100 سال بعد اس کو اٹھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کم لبثت، فرمایا اللہ کی طرف سے کم کتنا عرصہ، لبثت ٹھہرے رہے تم، یعنی انہیں کہا گیا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے تم، قال اس نے کہا لبثت ٹھہرا رہا میں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا کچھ دن۔ وہ فرمانے لگے وہ پیغمبر جن کو موت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ نے ان سے پوچھا نا قال کم لبثت کتنا ٹھہرے تم، جواب میں کہا ٹھہرا میں یومن ایک دن، او بعض یوم یا کچھ حصہ دن کا، بعض کہتے ہیں بعض کو، او کا مطلب یا آتا ہے یوم دن کا، کہنے لگے کہ میں ایک دن رہا یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا موت کی آغوش میں، تو فرمایا گیا قال بل لبثت، فرمایا بلکہ، قال بل لبثت بلکہ ٹھہرے رہے تم 100 عام فانظر، اللہ اکبر، کیا کہ ٹھہرے رہے تم 100 عام 100 سال تک۔ فوراً اللہ نے کہا فانظر، پس دیکھو ذرا اپنے گدھے کی طرف اور اپنے کھانے کی طرف، اللہ اکبر، کیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا حال کر رکھا ہے۔ فانظر پس دیکھو، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، طعام اردو میں ہم کہتے ہیں نا بڑا طعام کا نظام ہے، یعنی اچھا کھانا ہے، ہوٹلز میں بھی لکھا ہوتا ہے طعام،
اردو میں استعمال ہوا ہے نا. دعا بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. تو مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو 100 سال تک سلایا ہے. فانظر پس دیکھو طرف الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کے مشروب کی طرف جو تم پانی ساتھ لائے تھے. لم یتسنى باسی ہوا وہ، لم کا مطلب نہیں آئے گا یتسنى باسی ہوا پرانا ہوا. اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، نہ تمہارا پانی خشک ہوا ہے نہ تمہارا کھانا خراب ہوا ہے، ویسا کا ویسا تازہ اور گرم پڑا ہوا ہے. وانظر لیکن اب دوسری طرف بھی نظر گھماؤ. وانظر اور دیکھو، الی کا مطلب طرف آتا ہے، حماری کا اپنے گدھے کی طرف. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف بھی نظر دوڑاؤ جو تمہاری سواری ہے، ذرا اس کی طرف دیکھو اس کا کیا حال ہے. قرآن میں ہے نا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں اور اس کو تو علم نہیں آتا. قرآن میں یہ بات آئی ہے. تو حمار گدھے کو کہتے ہیں. آپ اس لفظ کو ذہن میں رکھ لیں، قرآن میں اور بھی استعمال ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا کرو تم، وانظر الی حمارک اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولنجعلک تاکہ ہم بنا دیں تمہیں آیۃ للناس ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو. نجعل، جعل کہتے ہیں بنانے کو. دیکھیں نا یہ تھوڑا سا لفظ اردو میں استعمال ہوا ہے کسی چیز کو یعنی بنایا جائے. جعل ہم کہتے ہیں نا یہ چیز جعلی ہے، یعنی خود سے بنائی گئی ہے. یہ جعلی نوٹ ہوتے ہیں، خود سے بنائے جاتے ہیں. تو جعل اردو میں استعمال ہوا بنانے کی میننگ میں آتا ہے. تھوڑا سا اگر آپ گہری اردو میں جائیں تو آپ کو مل جائے گا لفظ. تو بہرحال صرف کنیکٹ کرنے کے لیے آپ اس لفظ کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں تاکہ جعل کا مطلب آپ کے ذہن میں آ جائے. تو اللہ نے فرمایا دیکھیں اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ ہم نے بنا دیں تمہیں آیۃ للناس ایک نشانی تمام کی تمام امت اور تمام لوگوں کے لیے. اب تم نشانی بن چکی ہو، اب لوگوں کو تم بتاؤ گے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے. کیونکہ انسان کو تھوڑا سا خبت آتا ہے دل میں کہ کیا پتہ جب انسان مر جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. انسان ہنستا پھرتا چلتا مسکراتا اور خوشی خوشی گھر آتا جاتا، بچے پیدا کرتا اور ایسی زندگی میں مصروف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے موت ہے نہیں ہے. اچانک سے موت آ جاتی ہے انسان کو، اور انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے. پھر انسان پچھتاتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پچھتانے کا. تو اس لیے ابھی سے انسان کو چھوٹے چھوٹے باتوں پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، ٹائم کو فضول نہیں ضائع کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگانا چاہیے. کم سے کم 5 وقت کا نماز تو انسان کو ضرور پڑھنا چاہیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں تو آپ کی ٹینشنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی مصروفیات بھی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ جب اللہ کو دیں گے، یعنی 23 گھنٹے اپنا کام کریں، 1 گھنٹہ آپ نمازوں کا حساب لگا لیں، 5-5 منٹ 10-10 منٹ آتے ہیں، ٹوٹل 1 گھنٹہ بنتا ہے 5 نمازوں کا. اگر آپ وہ اللہ کے لیے نکالیں گے تو آپ کے 30 گھنٹے انشاءاللہ بہت ہی بابرکت ہوں گے. سو دیبان تاسو ضرور محنت کوئی. وانظر اور دیکھو الی العظام اور دیکھو طرف الی العظام ہڈیوں کے. عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں. کیفا کس طرح، ننشزها ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں، ثم نکسوها لحما پھر نکسوها ہم پہناتے ہیں انہیں لحما گوشت. اب تم دیکھو کیسے ہم تمہارے ان گدھے کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور دوبارہ نکسوها ہم اسے پہناتے ہیں لحما گوشت. نکسو پہنانے کو کہتے ہیں. قصہ کا نام سنا ہوگا، قصہ زینب، حضرت زینب علیہ السلام اللہ علیہ کی چادر. تو قصہ زینب کا لفظ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دوسرا ہو جائے گا. بس سمجھانے کے لیے آپ ذہن میں رکھ لیں نکسوہا پہننے کو کہتے ہیں. نکسوہا ہم پہناتے ہیں انہیں لحما، لحم گوشت کو کہتے ہیں. لحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ، تم پر خنزیر کا گوشت حرام ہے اور وہ سب کچھ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، سوائے آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں. یعنی کسی چیز کو ذبح کرنا ہو اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، کسی کا نام نہیں لے سکتے یا کسی کے لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ہم نے اس کے نام پر ذبح کیا ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا سراسر. تو اللہ نے فرمایا ثم نکسوها لحما، پہناتے ہیں ہم انہیں لحما گوشت. کیسے ہم ان کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھاتے ہیں. فلما پھر جب تبینا بیان یعنی واضح ہو گیا لہو اس کے لیے، وہ ساری چیز واضح ہو گئی. قال کہا اس نے، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب وہ کہنے لگے کہ بے شک میں جان گیا ہوں، وہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے.